کا اسلوب۔ اختلاف رائے جو ہے یہ تو انسانی جبلت ہے، لوگوں کا اختلاف ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ انسانی جبلت ہے اور انسانی سوچ کا تقاضا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اختلاف جو ہے وہ کبھی اصول میں ہوتا ہے، کبھی فروع میں ہوتا ہے۔ اگر اختلاف اصول میں ہے تو اس پر نص کے منکر کا حکم لگے گا۔ مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو یہ اصول کا اختلاف ہے، اس پر نص کے منکر کا حکم لگے گا۔ اور بعض اختلاف ایسے ہوتے ہیں جو فقہی اور فروعی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی مسلمان بھی نہ سنت کا دشمن ہے، نہ حدیث کا دشمن ہے، اور نہ قرآن مجید کا دشمن ہے۔ کوئی بھی مسلمان وہ دلیل کا اختلاف ہو سکتا ہے، ایک چیز ایک بندے کے نزدیک سنت ہو، دوسرے کے نزدیک نہ ہو، لیکن بندے کو چاہیے کہ بندہ یہ بات کبھی نہ بھولے کہ اگر یہ بندہ اس طریقے سے عمل کر رہا ہے تو میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن اپنے خیال میں یہ بھی سرکار کی سنت پر ہی عمل کر رہا ہے۔ اختلاف اور چیز ہے، نفرت اور چیز ہے۔ اختلاف پھر بھی رہے گا لیکن نفرت نہیں رہے گی۔ اس وقت جو ایک نفرت کی فضا بنی ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے ایک مرتبہ اتحاد امت پہ ایک پروگرام تھا، تو میں نے وہاں انہیں کہا کہ اتحاد امت کے لیے، یعنی اتحاد امت سے مراد کیا ہے کہ مختلف مسالک میں نفرتیں نہ ہوں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، جس کا جو بھی عقیدہ ہے رہے، بیٹھ کے بات کرو، اپنے اپنے دلائل دو، ٹھیک ہے، لیکن نفرت نہ ہو کہ تم دست با گریباں رہو۔ میں نے کہا اس کے لیے زیادہ فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اصحاب منبر و محراب کو اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے کہ اگر میرے نزدیک ایک بندہ مقدس ہے اور اس کی توہین سے مجھے دکھ ہوتا ہے، تو اس کا جو مقدس ہے نا، اس کی توہین سے اسے بھی دکھ ہوگا۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں دوسروں کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا، اپنا عقیدہ ہے اس کو پازیٹو طریقے سے بیان کرو، نفرت نہیں ہوگی، اختلاف پھر بھی رہے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک صاحب نے، پتہ نہیں اب سوشل میڈیا کی بات پہ اعتبار بھی نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کے مزاج سے یہ کوئی چیز بعید نہیں ہے، اس نے کہا کہ جو بندے میری مخالفت کر رہے ہیں نا، وہ دراصل قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یار تو کب سے پیغمبر بن گیا ہے کہ تیری بات حجت ہو گئی ہے؟ یعنی یہ کہہ دینا کہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یا نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، ایک بندہ جو اب ایک طریقے پہ عمل کر دوسرے کہتا ہے یہ سنت کا تارک ہے، یہ سنت سے نفرت کرنے، یہ کون سا طریقہ ہے ابھی بات کرنے کا؟ میرے بھائی یہ جو مقام ہے نا کہ اس سے اختلاف، قرآن و سنت سے اختلاف ہے، وہ صرف ذات پیغمبر ہے، وہ صرف رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو گائے وہ بھینس کی قربانی والا ایشو ہے، میں وہ لفظ نہیں یہاں پر دہرانا چاہتا، کبھی آپ غور تو کریں کہ نوبت یہاں تک پہنچی کیوں ہے؟ اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ احناف کے دلائل کمزور نہیں ہیں،
دنیا میں کم و بیش 70% احناف پائے جاتے ہیں. ہم فقہی اختلاف کا احترام کرتے ہیں، لیکن سارے دوسرے فقہی مسالک مل کے اتنے نہیں بنتے جتنے احناف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلائل کوئی کمزور نہیں ہے، لیکن بندہ مندی میں جا کے کہے کہ او تیری قربانی نہیں ہوئی، او تیری قربانی نہیں ہوئی، تو کیا اس سے کسی کے جذبات نہیں مجروح ہوتے؟ اگر اس نے کہا ہے نا کہ انڈیا میں تو وہ گائے کی قربانی نہیں کرنے دیتے اور یہاں بھینس کی قربانی نہیں کرنے دیتے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس اسلوب کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچو تو صحیح کہ اس کا سبب کیا ہے. خدا کے بندو، اختلاف فقہی اختلاف کو اس کی حد تک رکھو، دلیل کے اختلاف کو دلیل کا اختلاف رکھو. یہ کیا ہے کہ ایک روایت اٹھا کے کہتے ہیں باقی سارے حدیث کے منکر ہیں، ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں. آپ کبھی حدیث کی کوئی کتاب اگر تھارو نہیں پڑھیں گے نا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ایک روایت کو پڑھنا باقیوں کو چھوڑ دینا اس کی کیا حیثیت ہوتی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را مسلمانوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو. پہلے ہی بڑی نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں. تم کوئی ایسا کام کرو کہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں. یہ ہم نے جو فضا بنا دی ہے نا، اس وجہ سے ینگ جنریشن دین کے بارے میں متذبذب ہو رہی ہے، الہاد پھیل رہا ہے. جو سوشل میڈیا لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آج کل الہاد کیا باتیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب علماء کی ترجیحات ہی یہ نہیں رہی، وہ ایسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ بس جس کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور ایسی فوج زبان استعمال کی جاتی ہے جس کو کیا کہیں، کوئی بازاری زبان بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا. منبر و محراب تو بڑی مقدس چیز ہوتی ہے. سامعین محترم، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ جو بھی اس کا مسلک ہے رکھے، ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کہے کہ یہ سنت کا دشمن ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے. ہر مسلمان قرآن سے بھی محبت کرتا ہے، سنت سے بھی محبت کرتا ہے. تو میں ایک جگہ پر گیا تو عرس شریف تھا، وہاں پر ذکر صبح ہو رہا تھا، تو اللہ کر رہے تھے. میں نے کہا یار دیکھو، جن لوگوں کی گردنیں ہوں کے نغمے گاتے ہوئے درد کرنے لگ جاتی ہیں، ان کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مشرک ہیں. خدا را کبھی اپنے اسلوب کلام پر غور کیا کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح کہ تم کس طریقے سے بات کرتے ہو. اختلاف آج تو نہیں ہوئے، اختلاف تو ہمیشہ سے رہے ہیں ان چیزوں میں، لیکن ائمہ کا ایک طریقہ تھا، ایک وقار تھا. اور پھر یاد رکھنا، جو میں آج وہ شرح طیبی پڑھ رہا تھا امام طیبی کی، وہ کہتے ہیں جو بندہ ادب چھوڑ دیتا ہے، سزا کے طور پہ اللہ اسے نوافل سے محروم کر دیتا ہے. جو نوافل چھوڑتا ہے، سزا کے طور پہ اللہ اسے سنت سے محروم کر دیتا ہے. جو سنت چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سزا کے طور پہ فرائض سے محروم کر دیتا ہے. جو فرائض چھوڑتا ہے، سزا کے طور پہ وہ معرفت الہی سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی بیس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. میں آخری بات کر رہا ہوں کہ ویسے یار یہ آپ لوگ اتنے بھی کم نہیں تھے جتنے تقریر کے درمیان تھے. یعنی میں بھی سوچ رہا تھا کہ عید گزری ہے تو لوگ کم ہیں، لیکن جو آپ آئے ہیں یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آ گیا نا یار. خدا را کو جلدی آ جایا کرو یار، ہماری مسجد میں رونق لگ جائے. تو پہلے تو 1.5 صف تھی میرے خیال میں، اب تو ماشاءاللہ حال پر اوپر بھی بلکہ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو خدا را تھوڑا سا مسجد میں آنے میں اپنے معمولات پہ غور کرو. مسجد میں بیٹھے ہوئے تمہیں اجر ہی اجر ملے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ چیز ہے، اپنی روٹین نہ بناؤ. تو امام راضی یہ کہتے ہیں، امام راضی نے معتزلہ کا بہت رد کیا ہے. ان کی تفسیر کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا شاید جس میں انہوں نے معتزلہ کا رد نہ، کیونکہ اس وقت کا فتنہ تھا معتزلہ. یہ ہر زمانے کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور مفسر کبھی بھی ماحول سے باہر نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معتزلہ کا بہت رد کیا، لیکن میں معتزلہ کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا. وہ بھی اپنے خیال میں اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے اور ہم بھی اپنے خیال میں اللہ کی توحید ہی بیان کر رہے ہیں. یہ پازیٹو سوچ ہے جو نفرتوں کو ختم کرتی ہے.
اللہ تعالی ہمیں بھی مثبت سوچ نصیب فرمائے اور دوسروں کے جذبات کا احترام نصیب فرمائے اور فضول فتوی بازی سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔